الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم عزیز دوستو، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کے علوم کو اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ الحمدللہ خاص کر کے خصوصاً بر صغیر کے اندر جو علماء کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو ائمہ کا نظام بنایا، مؤذنین کا نظام بنایا، کہ جن کے واسطوں سے، جن کے ذریعوں سے، جن کی محنتوں کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا، جگہ جگہ مکاتب کا نظام بنا، جگہ جگہ الحمدللہ چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اگر مسجد نہیں ہے تو چھپر ہے، چھپر کے نیچے اپنا چٹائی کے اوپر بیٹھ کر پڑھانے کا نظام بنا لیا۔ تو یہ بر صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے الحمدللہ کہ ہم اس نعمت کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا علم کا سمندر یہ ماوراء النہر اور ان اطراف کے علاقوں کے اندر، کہ جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، یعنی سیاہ ستہ کے ائمہ وہاں پیدا ہوئے اور بڑا علمی مرکز تھا۔ لیکن دیکھتے دیکھتے تاریخ کے جو عروج اور زوال کی عجیب و غریب داستانیں ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے اندر رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایک بڑی دکھ کی ایک چیز تھی جو آج معاشرے کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، جیسے علماء ہمارے لیے نعمت ہے تو نعمت کی قدردانی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جتنی نعمت کی قدردانی ہوگی، جتنا شکر گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آج بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے علماء اور ائمہ اور مؤذنین کا، کہ جن کی تنخواہوں کے سلسلے کے اندر جو مسائل ہیں۔ آج ہمارے یہاں مزدور کام کرنے والا ہوتا ہے یا کوئی مجوری کرتا ہے، تو وہ بھی دن بھر کی جو دہاڑی لیتا ہے، دن بھر کا جو اپنا خرچہ پانی جو لیتا ہے، وہ بھی 700-800 روپے دن کے ہوتے ہیں۔ 500-600 روپے میں کم سے کم ہوتا ہے، اس سے نیچے منع کر دیتے ہیں۔ اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو ایک مزدوری کرنے والے کی تنخواہ بھی 16-17-18 ہزار روپے ہوتی ہے۔ یا آپ یہ باہر جھاڑو دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گٹر صاف کر رہے ہیں اور جھاڑویں لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اٹھا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا معمولی سا کام ہے اور اتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے اوپر ان کی تنخواہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 18,000 20,000۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف کا مسئلہ ہے کہ علماء اور ائمہ کے جو مسائل ہیں مستقل، کبھی کہیں 5,000 تنخواہیں، کہیں 8,000 تنخواہیں، 10,000 تنخواہ، اس کے اندر لوگ ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے، گھر گرہستی کے جو کام کاج ہے وہ مشکل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ایک کوشش کی، الحمدللہ گزشتہ علماء کا مشورہ بھی ہوا، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ مشورے کے اندر یہ طے پائے کہ نہیں، کسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یار کوشش یہ ہو کہ الحمدللہ علماء کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے، اضافہ کیا جائے۔ تو بیٹھے ہوئے مجمع کے اندر سے ماشاءاللہ جو علماء تھے اور جو لوگ تھے، انہی حضرات میں سے ماشاءاللہ ساتھیوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم شروعات ہم سے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے شروعات کرتے ہیں، بعد میں لوگوں تک پہنچیں گے، بعد میں ہم لوگوں تک جائیں گے، ہم اپنے آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہوئی، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ماشاءاللہ انہوں نے طے کیا کہ جو ان کے ماتحت جتنے علماء ہیں اور ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، کہ ہم ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو اللہ جزائے خیر دے۔ اس کے اندر ماشاءاللہ چند نام، مفتی نعیم صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے، ان کے کئی مکاتب چلتے ہیں، انہوں نے طے کیا کہ نہیں، انشاءاللہ جب یہ بات سامنے آئی ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے یونٹی کے اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم ہمارے مکاتب میں جتنے بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں، جتنے علماء پڑھاتے ہیں، ان تمام کی تنخواہوں کو انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ مفتی زید صاحب، جن کے 40 مکاتب تقریباً چلتے ہیں، انہوں نے بھی طے کیا کہ نہیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی اب تک جو ہوا ٹھیک ہے، لیکن اب انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ ایک مناسب طے کریں گے
کہ جس کے ذریعے سے ان کے تمام معاشی مسائل کا حل کیا جا سکے۔ الحمدللہ مولانا آصف صاحب جن کا مدرسہ معارف القرآن ہے، بلکہ بعض مرتبہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماہانہ جو انتظامات کو پورا کرنے کے لیے ان کو قرضہ بھی لینا پڑتا ہے۔ کیوں کہ بچے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ صرف پڑھنا جانتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ جیسے ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے سروں پر کن کا ہاتھ ہے اور کن کی شفقتیں ہمارے اوپر ہے کہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سارے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے مدرسے کے بچوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کیا سین ہو رہا ہے، بیک گراؤنڈ کے اندر کیسی محنت ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ قرضہ بھی لاتے ہیں اور قرضے سے تنخواہ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود آصف صاحب نے یہ بات فرمائی کہ نہیں انشاءاللہ بھلے ہم قرضہ لیتے ہیں لیکن مزید اس کے اوپر اور قرضہ لیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم تنخواہوں کو بڑھائیں گے۔ اسی مفتی مولوی منیر صاحب نے بھی یہ طے کیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم بھی ہمارے اساتذہ کے سلسلے کے اندر ہم نے ابھی گزشتہ ہی وہ کہہ رہے تھے گزشتہ ہی ہم نے تنخواہوں کو بڑھایا تھا، لیکن جب یہ بات آئی ہے تو انشاءاللہ ہم مزید تنخواہوں کو انشاءاللہ بڑھائیں گے اپنے اساتذہ کی۔ اسی طرح سے مفتی اکرم صاحب نے بھی یہ بات فرمائی، ان کے بھی اپنے ماشاءاللہ اپنا اچھا نظام ہے۔ تو یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے طے کیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم اپنے اعتبار سے جو بن سکے گا کوشش کریں گے اور جتنا دیر ہے اس سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور ایک چیز طے کریں کہ ہمارے جیسے ہم عام طور پر جو جاب کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہر سال 10% ہم بڑھائیں گے، ہر سال 15%، 20% ہم لوگ بڑھائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم ایک ایسی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس سلسلے کے اندر سوچا بھی کہ دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ کیا اسباب کے طور پر ہم کیا کریں۔ تو دو چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سوچی گئی۔ اس کے اندر سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہمارے جو سہیل بھائی ہے CA ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا نظام بتایا تھا کہ ہر مہینے کچھ 500 روپے جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ عوض ملتا ہے، یعنی ہر مہینے 500 روپے جمع ہوتے ہیں، 700 800 یا 1000 روپے تقریباً جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا عوض ملتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک اسکیم بتائی ہے کہ اس طرح سے اگر کریں گے تو کافی اچھا نظام بن سکنے کی امید ہے۔ تو یہ اس سلسلے کے اندر کیا وہ اسکیم ہے اور کس طرح سے اس کا لابھ اٹھایا جاتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ ان کو لا کر مستقل طور پر انشاءاللہ اس نظام کو ہم لوگ کریں گے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو ٹرسٹیان مساجد کے اعتبار سے ہم تمام ٹرسٹیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں، ساروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن کے ماتحت علماء ہیں یا تو پھر ائمہ ہے، امام ہے، مؤذنین ہیں، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم ہمارے ماتحت انشاءاللہ ان کی تنخواہوں کو بڑھائیں گے تاکہ ایک سکون کی زندگی گزر ہو سکیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم نے ماشاءاللہ وفد بھی بنایا ہے، پوری ایک جماعت بنائی ہے کہ جو مستقل طور پر تمام یونٹس کے اندر جتنے علاقے ہیں وہاں کی جتنی مساجد ہیں ان تمام ٹرسٹیان سے ملاقات کر کے ایک نظام بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جماعت بن چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم ابھی ضلع کے اعتبار سے شہر احمد آباد کے اعتبار سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورے صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم نے پروفیسر نثار احمد انصاری صاحب سے بھی جو پورے گجرات کے الحمدللہ جنرل سیکریٹری ہے ان سے بھی یہ بات کی کہ پورے گجرات کا پورے صوبے کا نظام بننا چاہیے کہ الحمدللہ اس طرح کی کسی قسم کی شکایت نہ آئے۔ تو انشاءاللہ انہوں نے بھی بہت ہمت افزائی کی کہ نہیں انشاءاللہ جو بھی ہمارا سپورٹ جو آپ چاہیں گے، اسلم بھائی قریشی نے بھی ماشاءاللہ اس چیز کا مطلب وہ کروایا کہ نہیں جو بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہتے ہیں ہم پورا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ہماری شروعات انشاءاللہ احمد آباد سے ہم کر رہے ہیں اور پوری نیت کرتے ہیں کہ اللہ کریں کہ پورے صوبے کے اندر پورے ملک کے اندر یہ نظام ہو اور اللہ تعالیٰ یہ جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے دور فرمائیں۔ تو آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو منظم کریں اور یہ جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ مسائل سے ہمیں دوچار ہونے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل کو آسان کریں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جہاں اپنے ماتحت جو بھی علماء ہیں ان کا خیال کریں، ان کے بارے میں سوچیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔